بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ. آج آپ اکیلے سی ہیں کچھ؟ ساتھی مصروف ہے نا آپ کے؟ میرے ساتھی کہیں گئے ہیں. کبھی کبھی ساتھی مصروف بھی ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہو اور ہمارے ساتھی مصروف ہو تو کیا ہم اپنا کام چھوڑ دیں؟ منہ سے بولے، مجھے تو آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. نہیں کیوں؟ کیونکہ عجیب سے لگتے کام چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے جو کام کرنے ہیں وہ وقت پہ کرتے رہنے چاہیے، اور انشاءاللہ جب ہمارے ساتھی اپنے کام سے فارغ ہو جائیں گے تو وہ بھی آ جائیں گے. ایسے ہی ہے. اب بتائیے کہ ہم کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ کہانی سننے کے لیے. کہانی سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور ہم نے کتنی ساری کہانیاں پڑھ لی تھی نا، اور ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملا. یہ الف کتاب پبلیکیشنز کی کہانیاں ہیں اور یہ عمیرہ احمد نے لکھی ہیں، اور کتنی زبردست کہانیاں لکھی ہیں. آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے؟ جی بہت سارا. اچھا یہ بتائیے کہ اب کسی نے ہمارے لیے کہانی لکھی اور ہمیں مزہ آ رہا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کسی کے لیے کہانی لکھیں؟ جی ہونا چاہیے. جی کیوں؟ آپ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ دیں، نہیں لکھنا تو نہیں لکھیں. اگر ہر کوئی یہ سوچے لکھنا چاہے تو لکھ دے، نہیں لکھنا چاہے تو نہیں لکھے، تو پھر کون لکھے گا؟ آپ کو ان کو کارڈ دے دیں. آپ ان کو کوئی کارڈ دے دیں. تو ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی چھپی ہوئی صلاحیت ہے. ہر کسی کے اندر لکھنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے، کسی کے اندر کوئی صلاحیت دی ہے. تو اپنی صلاحیت کو ڈھونڈنا چاہیے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے کتنی ساری کہانیاں پڑھی تھیں، عروسہ بتائیں گی. ایک تھا الو اینک والا، بی بی بطخو، پوپو پانڈا، رانی تیتر، بتائیے بتائیے. ٹڈی اور ٹڈا، سمر کی گڑیا سانی، جوجو جگنو، چینی چڑیا. زبردست. اور اب ہمیں کوئی نئی کہانی آج پڑھنی ہے. اب چے کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ ہے. چے کے بعد آتا ہے ہے. ٹھیک ہے. اور ہاں تو اس کی آواز ہے نا، اور ہے جو ہے وہ حرف ہے. حاصل پور کا حلوائی. حاصل پور کا حلوائی. صحیح. تو عروسہ آپ تو جو ہے مجھے تو نام ہی نہیں لینے دیتی کہانی کا، ہے نا. آپ کو خود سے کیسے کہانی کا نام پتہ چل جاتا ہے؟ بس میں دیکھتی ہوں آپ لوگ چپکے سے کہانی کی کتابوں کو ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں، نام پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہے نا. تو آج ہم پڑھیں گے حرف کہانی ہے میں حاصل پور کا حلوائی. اچھا جناب، حلوائی کون ہوتا ہے؟ ایک انکل ہوتے جو حلوا بناتے ہیں. ایک انکل ہوتے ہیں جو حلوا بناتے ہیں. ماشاء اللہ. یہ بات تو پتہ ہے آپ کو کہ ایک انکل ہیں جو کہ حلوا بناتے ہیں، اور بڑا اچھے مزیدار حلوا بناتے ہیں. آپ نے کبھی حلوا کھایا؟ کون سا حلوا کھایا؟ میں نے 100 دفعہ کھایا ہے. 100 دفعہ حلوا کھایا ہوا ہے. کون سا حلوا 100 دفعہ کھایا ہے؟ کشمش کا. کشمش کا حلوا. اور کون سا حلوا ہوتا ہے؟ بادام. بادام کا حلوا ہوتا ہے. اور پستہ. اور بس. یہ تو حلوے کے اندر جو ہے نا ڈلتے ہیں میوے، بادام اور پستہ اور کشمش، اخروٹ، کاجو، یہ سب ڈل کے تو حلوے کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. لیکن حلوہ بہت ساری چیزوں کا بنتا ہے، جیسے چنے کی دال کا حلوہ، جیسے چھوارے کا حلوہ، جیسے سوجی کا حلوہ، جیسے لوکی کا حلوہ. بہت سارے حلوے ہوتے ہیں.
लौकी तो का अब कैसे आप हलवा होता है? लौकी का हलवा बहुत मजे का होता है, बहुत मजे लौकी का। सब्जी की हलवा कैसे बनती है? बस जैसे बनाने वाले बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनाते हैं। आपकी मामा भी एक दिन बना के आपको खिलाएंगी, ठीक है? तो अपनी अपनी मामाओं से फरमाइश करनी है कि वो हमें लौकी का हलवा बना के खिलाएं। आपको पता है लौकी तो बहुत ही ताकत वाली सब्जी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद भी था लौकी गोश्त बहुत। तो अब ये बात है सारी कि हम देखते हैं कि ये हलवाई क्या कर रहा है। अलिफ नगर की बस्ती के पीछे हासिलपुर गांव में हामिद नामी एक हलवाई रहता था। उसके बनाए हुए हलवे और मिठाइयाँ इतने मशहूर थे कि शहर का हाकिम भी अक्सर अली सुबह उसी से हलवा मंगवाता और फिर हामिद को उस दिन सुबह सुबह ढेर सारा हलवा बनाना पड़ता। यही हाल हासिलपुर के बच्चों, खास तौर पे हातिम का था, जो हमेशा सिर्फ हामिद के हाथ का बना हुआ हलवा खाता। यानी हलवाई तो हलवे तो बनाते ही बनाता है, मिठाइयाँ भी बनाता है, तरह तरह की मिठाई। रूसा को सबसे अच्छी कौन सी मिठाई लगती है? तो इसका नाम जो मिठाई मिठाई नाम भी तो होगा, बर्फी के चमचम, बर्फी बर्फी गुलाब जामुन, बाशानी, कौन बर्फी सी? बर्फी बर्फी अच्छी लगती है। ओके, तो जो भी खाएं उतना खाना चाहिए जितना हजम हो जाए। हर वक्त बस खाते ही नहीं रहना चाहिए, है ना? लालची बनना है। अपनी सेहत के हिसाब से खाना चाहिए। तो हलवे की इतनी तारीफें सुनकर हामिद को फ़ख्र तो होता, लेकिन गरूर नहीं, क्योंकि वो बड़ा रहमदिल और हलीमुत्तबा इंसान था। ठीक है। एक रोज़ अलिफ नगर से गुजरते हुए भूख लगने पर उसने एक दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाया। फिर बचा हुआ हलीम और हलवा वो 2 प्यालों में जानवरों के लिए छोड़कर आगे बढ़ गया। कितनी अच्छी बात पता चली है यहाँ पे। क्या चीज़? कि वो जानवरों के छोड़ रहा है। यानी जो खाना उसने खाना था वो तो खाया और बाकी वो अच्छे से प्यालों में ही रख के गया ताकि जानवर उसमें से खा ले। खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए। जब भी जैसे हम खाना खाते हैं ना, डस्टबिन में डाल, आपको पता है कुछ लोग ना डस्टबिन से निकाल कर खाते हैं। जिनके पास नहीं होता फिर वो डस्टबिन से निकाल के खाते हैं। तो हम लोगों को खाने की बहुत बहुत कदर करनी चाहिए। चाहे रोटी लें, चाहे चावल लें, या चाहे हलवा लें, चाहे मिठाई लें, हमें बस उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। और चाहे हमारे पास प्लेट ट्रे भर के रखा हुआ हो, डिश में भर भर के रखा हुआ हो, लेकिन कितना आप लेंगे? कौवे को दे सकते हैं। हम अपनी प्लेट में कितना डालेंगे? हम लोग को खाना है, जितना हमें खाना है, पहले जितनी हमें एक, ज़रूरत है। एक खाता है, फिर दूसरा खाता है, फिर तीसरा, इतना बहुत होता है। अब बात दफ़ा होता है ना कि हमारे सामने बिरयानी की भी डिश रखी हुई है और उसके बाद सालन भी है, रोटी भी है, तो फिर फ्राई भी चीज़ें हैं, तली हुई हैं, गैर तली हुई है। हम सारी चीज़ गपड़ शपड़ उठा लेते हैं कि ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे। और हमारे पेट में तो इतनी सी जगह होती है, हमें तो सिर्फ इतना ही थोड़ा सा खाना चाहिए ना। हमें सुन्नत से यही पता चलता है ना कि हमें भूख छोड़ के, भूख रख के खाना चाहिए। अब उसके बाद हम इतना सारा ले लेते हैं, इतना तो खा ही नहीं सकते। और फिर वॉशरूम में बहुत करना होता है, मोशन भी हो जाता है, पेट खराब हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही होगा ना, जब हम अपने हिसाब से ज़्यादा खाएंगे तो फिर क्या होता है कि वो खाना ज़ाया हो जाता है। फिर वो ना मेरे खाने के काबिल रहता है, ना किसी और के खाने के काबिल रहता है। इसलिए खाने के शुक्र में क्या चीज़ आती है कि हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेना चाहिए। और अगर कभी खाना बच जाए, कभी नहीं खाया जाए, तो उसको परिंदों के आगे को दे देना चाहिए, बोल में दे दे, कोई या फिर किसी को ऐसे खाना खाएं कि वो ज़ाया ना हो, किसी ऐसे को दे दे, किसी गरीब को दे दे, किसी भी इंसान को जिसके पास नहीं है खाने को उसको दे दें। चलें जी आगे देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हलीम और हलवा 2 प्यालों में जानवरों के लिए छोड़कर आगे बढ़ गया। ताक में बैठे हुए खैरू खरगोश ने सबसे पहले हलवा चखा और बोला, अरे वाह, ये तो बहुत मजे का है। हाँ, कुछ मिर्चों वाला है। ऐनक वाले उल्लू ने हलीम को भी हलवा समझते हुए चखा और कहा, मीठा है उल्लू भाई। खैरू ने कहा, अरे नहीं, नमकीन और मिर्चों वाला है। ऐनक वाले उल्लू ने थोड़ा सा हलीम और चखा और कहा, मीठा है उल्लू भाई, शर्त लगा लो। खैरू खरगोश ने थोड़ा और हलवा खाया और अपनी बात पर इसरार किया, नहीं, नमकीन है। उल्लू ने भी जिद पकड़ी। फिर क्या था, आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सारे जानवर वहां इकट्ठे होते गए और आपस में बहस करने लगे। क्या? जो जानवर खैरू खरगोश के प्याले से हलवा चख रहे थे वो उसे मीठा कह रहे थे,
اور جو اینک والے الو کے پیالے سے حلیم چکھ رہے تھے وہ اسے نمکین کہہ رہے تھے. پورا جنگل بس میٹھا ہے اور نمکین ہے کی آوازوں سے گونج رہا تھا. بحث سے تنگ آ کر للو لومڑ نے حاصل پور کے حلوائی للو کو کا وہاں آ کر حلوے کے میٹھا یا نمکین ہونے کا فیصلہ کرنے کی دعوت دی. حاصل پور کے حلوائی للو نے کون ہے؟ فوراً حامی بھری اور وہاں پہنچ گیا. للو لومڑی کا نام ہے نا, لومڑی کا نام ہے للو, ایک آتا ہے بس بتا. اس کا نام ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے, کہانی میں دیکھو گی تو او. دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا, جب اس کے سامنے وہ دونوں پیالے لائے گئے جس میں حلیم اور حلوہ تھا تو حلوائی قہقہا مار کر ہنسنے لگا. وہ سمجھ گیا کہ یہ بحث کیسے شروع ہوئی. ارے احمقو, آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ یہ حلوہ ہے جو میں بناتا ہوں اور یہ حلیم ہے جو میری بیوی حلیمہ پکاتی ہے. حلوائی نے دونوں پیالے ایک ایک کر کے اٹھاتے ہوئے کہا. سارے جانور حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے. حلوہ ہوتا ہے میٹھا اور حلیم ہوتا ہے نمکین اور مسالے دار. حاصل پور کے حلوائی کا یہ کہنا تھا کہ خیرو خرگوش اور اینک والا الو دونوں منہ چھپا کر ہنسنے لگے اور ان کے ساتھ ہی دوسرے جانور بھی. دیکھا, خیرو خرگوش اور اینک والے الو کو فوراً پتہ چل گیا کہ وہ تو غلطی پر تھے, تو انہوں نے ضد نہیں کی. ان نے میٹھا سمجھا اس کو نمکین. جو اس میں سے کھا رہے تھے نا, جو حلوے میں سے کھا رہے تھے وہ اس کو میٹھا کہہ رہے تھے, اور جو حلیم میں سے کھا رہے تھے اس کو نمکین کہہ رہے تھے, اور وہ حلیم کو بھی حلوہ سمجھ رہے تھے, ہے نا. تو پھر خیرو خرگوش اور اینک والا الو آپس میں یہی ضد بحث کر رہے تھے نا کہ یہ میٹھا ہے یہ نمکین ہے. تو جیسے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً مان لیا اور ہنسنے لگے. فوراً سمجھ گئے, یہ نہیں کہ ضد کرنے لگے ہوں یا لڑنے جھگڑنے لگے ہوں یا بحث کرنے لگے ہوں, اچھی بات نہیں ہوتی نا. اس دن حلوائی نے نہ صرف انہیں حلوہ کھلایا بلکہ سمر کی گڑیا ثانی کو حلوہ پکانا بھی سکھا دیا. الف نگر کے جانور اب بے مقصد کسی بات پر بحث نہیں کرتے بلکہ پوری تحقیق کے بعد ہی کوئی بات کرتے ہیں. اس طرح نہ صرف ان کا وقت ضائع نہیں ہوتا بلکہ آپس میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوتا. یعنی کہ جب بھی ہمیں کوئی بات ہو کوئی تو اس میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے, پہلے اس بات کو صحیح سے جاننا چاہیے کہ سچ ہے کہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ بس ہم بحث کر رہے ہیں, بلا وجہ بحث کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب نظم پڑھیں گی؟ جی صحیح, ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی نظم کیا ہے. حاصل پور کا حلوائی. چلے شروع سے شروع کریں. حاصل پور میں حلوائی ہے, حلوہ خوب بناتا ہے. حلوائی کا حلوہ ہر کوئی خوب مزے سے کھاتا ہے. جس کو مل جائے وہ خوش, جو نہ پائے وہ ناراض. پر حامد حلوائی سب کا حصہ لے کر آتا ہے. خود تو وہ کبھی لے آئے خود کھیر, پر الف نگر والوں کو ایک حلوہ ہی بھاتا ہے. دیکھا حاصل پور کا حلوائی کتنا اچھا ہے. تو یہ بتائیے کہ حاصل پور گاؤں کہاں تھا؟ حاصل پور گاؤں کہاں تھا؟ جنگل کے پیچھے, الف نگر کے پیچھے. الف نگر کی بستی کے پیچھے. شاباش. اور حلوائی حلوے کی تعریف سن کر غرور کیوں نہیں کرتا تھا؟ حلوائی حلوے کی تعریف سن کر غرور کیوں نہیں کرتا تھا؟ حلوائی کون ہے؟ حاصل پور کا حلوائی کی تو کہانی سن رہے ہیں ہم لوگ. تو اس کو فخر تو ہوتا تھا پر غرور کیوں نہیں کرتا تھا؟ کیونکہ وہ بہت میٹھے بناتے تھے اور وہ سب اس کی تعریف کرتے تھے. کیونکہ وہ رحم دل اور حلیم الطبع انسان تھا. ہاں, حلیم الطبع. اور رحم دل انسان وہ جو سب پہ رحم کرے, اور حلیم الطبع جو سب کے لیے دل میں نرمی رکھے, اچھائی رکھے, بھلائی رکھے, سب کے لیے دل میں اچھا سوچے. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ بتائیے کہ حلوائی کا چھوڑا ہوا کھانا سب سے پہلے کس نے چکھا؟ خیرو خرگوش نے. اور الف نگر کے جانور کس بات پر بحث کر رہے تھے؟ وہ نمکین تھا وہ میٹھا تھا. کہ میٹھے اور نمکین پہ بحث کر رہے تھے. اور حلوائی نے جانوروں کی بحث کس بات پہ ختم کی؟ کہ وہ یہ حلوہ یہ نمکین ہے. کہ یہ حلوے کا پیالہ ہے اور یہ حلیم کا پیالہ ہے. تو ظاہر ہے حلیم جو ہے وہ نمکین اور مسالے دار ہوتی ہے اور حلوہ میٹھا ہوتا ہے. وہ سمجھ رہے تھے اس کے اوپر لیمن لگا ہوا تھا تو وہ سمجھ رہے تھے اس کو کھا لے. تو آج آپ کو کہانی سن کے مزہ آیا؟ جی. شاباش.
اب ہماری کھانے کا وقت ختم ہو گیا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ آج کہانی کا سیشن, مجھے بھی بہت اچھا لگا, اور انشاءاللہ ہم اگلی کہانی کے ساتھ پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.